الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک بظاہراً تو دنیاوی اعتبار میں ہمارے سامنے جو ترتیب ہے وہ عالم جو انسان کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، جو عالم امر میں ہے، پھر دنیا کا عالم دنیا ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے کا جو وقت ہے وہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد میدان حشر ہے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم جو بھی مقدر میں جس کے ہوئی، اور اس کے بعد مخلوق اللہ نے بنائی، جو کچھ مخلوق ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ مخلوقوں کو خوردبین دوربین سے دیکھا جاتا ہے، کچھ مخلوق ایسی ہیں کہ جن پہ ایمان لایا جاتا ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، پھر کچھ مخلوق ایسی ہیں کہ جو زیر زمین ہیں، پتھروں کے اندر، زمین کے اندر، کچھ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ وہ سمندروں میں ہیں۔ اس کے علاوہ فضاؤں میں بھی اللہ پاک نے مخلوق رکھی جو ہمارے ادراک سے بہت باہر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہر زمانے کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر ترتیب کے لیے رب ہے، اسی طرح ہی رب العالمین نے اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں، جتنے بھی جہان جو بھی ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ پاک نے آپ کے وجود کی برکت سے، آپ کی روح کی برکت سے، آپ کی نبوت کی برکت سے، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کا نظام روشن رکھا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنا اس طرح آسان ہے کہ اللہ پاک سورج کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ فرماتا سارا ہی ایسے روشنی ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا، لیکن سورج کو اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا، اور سورج سارے زمانے کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، گرم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں کائنات کے لیے برکات، رحمتیں، عطائیں، وہ جو اللہ رب العزت نے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ایسی اعلیٰ شان عطا فرمائی کہ جتنی بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ
اور آپ کے وجود مبارک سے ساری کائنات میں پھیلتی ہیں، جس کی وجہ سے صبح شام سورج چاند ستارے ہوائیں درخت سمندر نظام سارے کو اللہ پاک نے ایک قوت روحانیت تکوینی امور ترتیب دی، وہ ذات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ میرے اللہ کی پسند، یہ میرے اللہ کی عطا، یہ میرے اللہ کی شان۔ اور اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، خاتم النبیین ہے، آخر النبیین ہے، لیکن تمام نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا کہ ایک نبی آئے گا، اور اس نبی کی طرف سب دعوت دیتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت فرمایا تو اس کے بعد نبوت کو ختم کر دیا، اور صرف عرب کے لیے نہیں، آسمان زمین دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان آسمان دنیا سے بلند ہر حال میں جتنی برکتیں جتنی عطائیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آپ کے نور سے تھیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کے نور سے ہیں، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی آپ کے نور سے ہیں۔ برکات، وہ خاص برکات اللہ نے آپ کے وجود مبارک میں رکھی، جن کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں آپ کی ذات پہ آتی ہیں اور آپ کی ذات سے آگے جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ وابڈا کی ڈائریکٹ لائن پہ آپ لگائیں تو چیز اڑ جاتی ہے، لیکن آپ اسے جب ٹرانسفارمر لگا لیں اور ٹرانسفارمر سے ایک 0 میٹر جو ہے نا 0 بلب سے لے کے 5000 واٹ تک سب کو ایک ہی اپنی اس کی استعداد کے مطابق روشنی ملتی ہے، قوت و بجلی ملتی ہے۔ اسی طرح ہی اللہ پاک کی تجلی کو براہ راست کوئی وصول نہیں کر سکتا تھا، اللہ پاک کی تجلی کو کوئی نہیں پا سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ وسعت دی، قوت دی، استعداد دی، اللہ پاک نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو آپ کے وجود میں آئی، اور آپ کے وجود کی برکت سے ہر انسان جنات فرشتوں پرندوں درندوں سمندر کی مخلوق فضا برکات دنیا امور سب کو آپ کی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک انگریز نے اعتراض کیا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو آپ کا تو 5 7 6 سال کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، تو اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہے؟ تو علماء میں مختلف لوگوں کے مختلف جواب تھے، علمی جواب تھے، ترتیب کیسے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا بھئی کہ اللہ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہے، یہ سورج ہے نا، اس کی شدید تپش ہوتی ہے، شدید تپش ہوتی ہے گرمیوں میں، بعض بہت زیادہ گرم جو ممالک ہیں ان میں بہت شدید تپش ہوتی ہے، آدمی جلس جاتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن رات کو وہ سورج کی روشنی جب چاند کی وساطت سے آتی ہے تو وہ مزہ بھی دیتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، سکون بھی دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کی تجلیاں انسان کے بس میں نہیں تھی، کلام اللہ کا اترنا تجلی اللہ کا کلام ہے، لیکن جب یہ رسول اللہ کے سینے مبارک میں اترا اور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا تو آپ کی ذات سراپا رحمت سراپا جمال اور سراپا رحمت تھی، تو اس کی وجہ سے امت کے اندر استعداد پیدا ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی پڑھتا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت کی برکت سے اللہ پاک اس میں وہ جو تیزی قوت اور جلالیت تھی اس کو جمالیت میں بدل دیا۔ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات جس کائنات کے خالق مالک الہ حاجت روا مشکل کشا پروردگار، اور خود اللہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے انسانوں ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔
اب حدیث مبارکہ میں اس کی شرح میں اور مفسرین نے اور ائمہ امت نے اس کی شرح میں بڑی تفصیلیں بیان کی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ درود و سلام پڑھے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی برکات بڑی تفصیل سے بڑی احادیث ہیں۔ اگر آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، اگر آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کی برائی ختم کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی بہت اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کے ساتھ، ثواب کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک درود شریف 3 کام ایک وقت پہ کرتا ہے، اور درود شریف کے علاوہ کسی چیز سے اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کر دے، اللہ کی قدرت ہے، وہ مالک ہے، لیکن ایک ضابطہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ درود شریف ایک دفعہ پڑھو تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے درود شریف کی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں ان کے مزاج کے اندر ایک نورانیت، چہرے پہ نورانیت، اعمال میں نورانیت، اور ان کی کیفیات اور ان کی رکل قلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمایا کہ جو جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا کل میدان محشر میں اسی اعتبار سے میرے قریب ہوگا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر حضرات، ہمارے اکابر، صوفیہ، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگوں نے اتنے درود شریف پڑھے ہیں کہ جو گنتی سے بھی باہر چلے گئے۔ اس زمانے میں اتنے کیلکولیٹر سسٹم نہ تھے، لیکن ان لوگوں کا ایک دن کا شیڈول اور ایک دن کی اتنی تعداد ہوتی تھی کہ ان کی عمریں بعض کی جن کی 100 سال سے اوپر ہے تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ ایک ہمارے دور سے ذرا سے پہلے کیا علامہ اقبال جنہیں بڑی شہرت ملی اپنے نعتوں کی وجہ سے، شعر و شاعری کی وجہ سے، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، تو اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے 2 کروڑ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ درود شریف پڑھا، اور اسی کے اس میں لکھتے ہیں علماء کہ اس کی شعروں کے اندر سوز، کیفیت، برکت، محبت، عشق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے، اور کچھ جو واقع ان کی زندگی کے آتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت درود شریف کی برکت کی وجہ سے۔ الحمدللہ میں نے اپنے گناہ گار آنکھوں سے ایسے حضرات بھی دیکھے جو 50,000 روز کا بھی پڑھتے تھے، 25,000 والے بھی دیکھے، کم والے بھی دیکھے، لیکن اتنا آدمی جس کو ترتیب سے کرے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے یہ غموں کو دور کرتی ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں کوئی آتا حضرت مالی تنگی ہے تو حضرت فرماتے تھے درود شریف پڑھا کر۔ درود شریف آدمی کی مالی تنگی، تکلیف، دکھ درد اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس میں ایک بات حکمت ہے جو سمجھیے گا، وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب میرے بعد میرے امت میں سے جو درود السلام پڑھے گا تو فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے۔ اب جب آپ میں درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً، ہدیتاً فرشتے پیش کرتے ہیں، اور بندے کا نام لیتے ہیں، اس کے والد کا بھی نام لیتے ہیں۔ یعنی کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی اولاد پڑھتی ہے تو والد کا نام بھی آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ بھیجو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تحفہ بھیجو میرے نبی آگے سے جواب میں کچھ نہ دے؟ میرے نبی کی دعا، میرے نبی کی توجہ، میرے نبی کی محبت وہ کچھ کر گزرتی ہے جو ہمارے ذاتی اعمال سے نہیں بن سکتا۔ اور اکثر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کثرت سے زیارت نصیب ہوتی ہے، جن کے واقعات ہیں کتابوں میں،
اکثر وہی لوگ ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عادی تھے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی درود شریف کم از کم، یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ 300 دفعہ پڑھے، 300 دفعہ، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سورت جو درود شریف ہے درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ لمبا ہے، چھوٹے درود شریف بھی ہیں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ کا جو شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، چھوٹا سا ہے، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں 100 میں، چلو کوئی آستہ پڑھے تو 5 منٹ لگتے، 3 دفعہ میں 15 منٹ لگ جائیں گے، چلو 20 منٹ لگ جائیں گے، تو بھی موبائلوں پہ کھیلتے تو گھنٹوں لگتے ہیں، باتھ رومز میں کتنے وقت لگتے ہیں، عورتیں باتیں کرنے بیٹھتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں ہی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس 24 گھنٹے میں ہم اس ہستی پہ کہ جس نے کل بھی ہمارے لیے دعائیں کی، آج بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، کل میدان محشر میں بھی ہمارے لیے، تو ہم کتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اس پہ درود و سلام پڑھ سکیں، ہم اس پہ درود و سلام بھیج سکیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کی تھی، وقت کم ہوتا ہے، سارا واقعہ نہیں سنا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کی روٹین اچھی ہوتی ہے، ترتیب اچھی ہوتی ہے درود شریف کی، اگر ان کے درود شریف میں کمی آ جائے یا چھوٹ جائے تو روضہ رسول میں ان کے درود شریف کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیسے ڈنڈا لے کے بٹھاتے ہیں، ہائے کاش کبھی بچوں کو کہتے بیٹے بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہیں کرنا، تم نے اتنی دیر رسول اللہ پہ درود شریف بھیجنا ہے، اس گھر میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی عطائیں، کتنی اللہ کی مدد اترا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، اتباع میں سب سے پہلے درود شریف، پھر اگلی بات اس کے کہ رسول اللہ کی سنتوں پہ مر مٹنے والا ہو، اعمال سب سے پہلے شکل و صورت، مرد ہے تو 100% سنت کے مطابق اس کا حلیہ، اس کی داڑھی، اس کا لباس ہونا چاہیے۔ جن کی مجبوری ہوتی ہے، یونیفارم ہوتا ہے ایسا جو غیر شرعی ہے، تو یعنی غیر شرعی تو نہیں کہہ سکتے، غیر شرعی تو ہو تو جائز بھی نہیں ہوتا، یہ مردوں کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ننگا کرنا حرام ہوتا ہے، نکر پہننی جائز نہیں ہوتی، مقصد ہے کسی نے کوٹ ٹائٹ قسم کا ہے، مجبوری ہے اس کا، وہ یونیفارم ہے، تو اس کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پسندیدہ لباس پہنا کرے۔ عورتیں ہیں تو وہ پردہ، حیا، شرم، یہاں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، شاید کبھی پہلے کبھی نہ کہا ہوگا، بعض عورتیں غیر محرموں سے تو پردہ کسی حد تک کر ہی لیتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بچے جوان بھی ہوتے ہیں، 10 سال سے اوپر بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے ٹانگیں تک، گھٹنے تک ننگے کر دیتی ہیں، پیٹ ننگا کر دیتی ہیں، بعض عورتیں تو اتنا بڑا گلا پہنتی ہیں، یہ سینہ کا اتنا بڑا کہ ان کا آدھا وہ سینہ نظر آتا ہے، بال جانوروں کی طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گھر میں بھی ایسا جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اس کے علاوہ باقی سارے رشتوں میں دیکھیں پردے کے 3 حصے ہیں، پہلا خامد کے لیے اس کا سارا لباس ہن ایک دوسرے کا لباس ہے، دوسرا اس کے بعد وہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، سکا بھانجا یعنی سکا بھتیجا، یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں یعنی منہ ہاتھ کھلنے کی اجازت ہے، پاؤں تک ٹکنے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب تیکھلا ہے غیر محرم کا تو اس میں تو گنجائش ہی کسی قسم کی نہیں ہے۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ جو بات چیت ہے نا، باتیں کرنا غیر محرم سے، یہ بھی شرعی ضرورت کے علاوہ جائز نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے
جس میں ام الہات المومنین جو ہماری سب کی امی جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جن سے نکاح حرام ہے، جن کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا، ان کو کہا گیا ہے کہ جب کسی سے بات کریں تو نرمی کے لہجے میں بات نہ کریں کہ اس کے دل میں خلش پیدا ہو۔ کتنی بربادیاں، کتنی تباہیاں، کتنی طلاقیں، کتنے جھگڑے، کتنے فتنے اس بات سے ہی شروع ہوتے ہیں، دیکھنے کے کام بعد میں آتے ہیں۔ چلے اس سے ہم ہٹ گئے تو درود شریف کی طرف آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ کثرت سے درود شریف کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اہتمام فرماتے تھے۔ اس کا اہتمام کریں، اپنے اوپر ایک چیز کو مسلط کریں، اپنے اوپر زبردستی کریں کہ اتنا وقت میں نے بیٹھ کے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر رات کو ہمارا کسی کا کھانا چھوٹ جائے تو رات کو کھائے بغیر نہیں سوتا، تو کیوں نیند آئے درود شریف پڑھے بغیر؟ درود شریف کی ترتیب، درود شریف کی کثرت، اور درود شریف کی اگلی صورت بناتا ہوں، اس میں بھی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ باوضو ہو کے توجہ کے ساتھ، اور جن کو اللہ پاک نے فناف رسول نصیب فرمایا ہے ان کو تو اللہ کی بڑے انعامات ہیں، تو توجہ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں پہلے درجے میں وہ ہیں۔ دوسرے درجے میں کہ وضو کا اہتمام نہیں، کبھی وضو ہوا کبھی نہ ہوا، کبھی جو ہے وہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی پڑھا، اہتمام کے ساتھ پڑھا اور دھیان کے ساتھ پڑھا۔ تیسرا یہ ہے کہ بس ایسے چلتے پھرتے ہی پڑھ لیا، تو کہیں بیٹھ کے یاد آ گیا پڑھ لیا، چل رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پڑھ لیا۔ یہ تیسرا درجہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن ان تینوں کی کیفیات، ان تینوں کی برکات، ان تینوں کے اثرات اپنے اپنے ہیں۔ ایک بہت پرانی بات ہے، کچھ 40 سال سے زیادہ پرانی بات ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو فرماتے ہیں کہ دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں جو درود شریف پہنچتا ہے اس میں ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو باوضو اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود شریف ایسے ہوتا ہے، پہنچتا ہے جیسے تازے گلاب کے پھول کی ٹہنیوں کے ساتھ لگے ہیں، مہک رہے ہیں، ان میں شبنم پڑی ہے، ان کی خوشبو ہے، ان کی مہک ہے، اور عجیب ایک مست ہے، اور اس کے اوپر ایک وہ کپڑا سا ہے، وہ بڑا خوبصورت دلکش، اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے اوپر بندے کا نام اور اس کے والد کا نام لکھا۔ فرشتے پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے، یہ آپ کی بیٹی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کی دعائیں نکلتی ہیں۔ دوسرا وہ جو بس ایسے ہی پڑھ لیا، کبھی ایسے کر لیا، تو کبھی وضو کر لیا، کبھی نہ ہوا، کبھی اب وہ دوسرا ایسے ہوتا ہے کہ درود شریف کے وہ پھول جو ہیں وہ اس طرح کے تازہ، اس طرح کے پیارے نہیں ہوتے، اور کپڑا بھی اس طرح کا بہت اجلا نہیں ہوتا، لیکن گزارا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی آپ اور میں اپنی جگہ کہ ہمیں کوئی لے کے آئے تحفہ، ایک آدمی کا پہلے درجے کا تحفہ ہوگا تو دل کتنا خوش ہوگا، اور دوسرے کا ہو تو آدمی کہے گا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اور تیسرا تو ایسا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جاتا تو وہ بھی ہے، رسول اللہ تو بڑے کریم ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ پھول تو ہوں تو وہ دبے ہوئے ہوں، مسلے ہوئے ہوں، تو بس ایسے ہی ہوں، کچھ اچھی بھی اس میں خوشبو نہ ہو، کپڑا بھی اوپر میلے قسم کا ہو، میرے آقا اسے بھی رد نہیں کرتے۔ تو اس کا دیکھیں جی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی ترتیب میں درود شریف کو عمل داخل کریں، ترتیب بنائیں، اعمال بنائیں، کوشش کریں، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی تو درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ اگر گھر میں غربت آ گئی ہے، پریشانیاں آ گئی ہیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اولاد کے مسائل آ گئے ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں۔ درود شریف کی ترتیب کو اپنی زندگی میں اس درجے میں لے جاؤ کہ جیسے کھانے پینے کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ درود شریف ہمیں
اپنی برکتوں، اپنی کیفیات، اپنی محبت کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اب ہم پہ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جب پاکستان ٹوٹا 1971 میں، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، تو پاکستان یہ ایسا ملک ہے جو دین کے نام پہ بنا تھا۔ آواز لگی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مدینہ الرسول کے بعد یہ دوسری بستی تھی جو دین کے نام پہ قائم ہوئی۔ تو 1971 میں سازش ہوئی، ہمارے حکمران بھی شامل تھے، غیر مسلم بھی شامل تھے، اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہو کے ایک بنگلہ دیش بن دیا گیا جو انڈیا کے اندر چلا گیا، اور ایک پاکستان کا حصہ رہ گیا۔ تو ایک صاحب کا میں نے خود پڑھا تھا واقعہ، عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں بڑا بے چین تھا، بڑا پریشان تھا۔ جب اعلان سنا نا میں نے تو بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا۔ اتنی قربانیوں سے پاکستان بنا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ جوان بچی تو اٹھا کے لے گئے تھے، کتنی قتل ہوئی، کتنی ان سے ہندو اور سکھ پیدا ہوئے، کتنا برا حال ہوا، وہ بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے بھی دل چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں روتے روتے سو گیا، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا۔ فرماتے ہیں خواب میں دیکھا جب تو میں آگے ہو گیا، ایک دم بڑھ گیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا صدمہ آ گیا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکستان ٹوٹ گیا، مجھے صدمہ گزرا ہے۔ اس وائرس نے جہاں امت کو توڑا ہے، امت کا برا حال ہے، تو کیا خیال ہے کہ رسول اللہ کی دعائیں نہیں ہوں گی؟ اب تک جو ہم بچ رہے ہیں ان دعاؤں کی برکت ہے، وگرنہ ہمارا تو برا حال، اٹلی، فرانس، یو کے، امریکہ میں لوگ ویسے خوف سے ہی مر رہے ہیں۔ ہم پہ جو بادل ہیں، ہم پہ جو سایہ ہے، ہمیں جو اوٹ ملی ہے، ہمیں جس نے بچایا ہے، وہ مدینہ الرسول سے اٹھنے والے ہاتھ اور دعائیں ہیں۔ ہماری بدنصیبی نے ہمیں روزہ رسول میں تو سلام سے روک دیا، لیکن رسول اللہ نہیں رکے ہیں، ان کی دعائیں آج بھی ہمارے شامل حال ہیں، ورنہ کرونا سے زیادہ ہم تباہ ہو چکے ہوتے، ہمارا حشر بن چکا ہوتا۔ یہ تو روزہ رسول سے اٹھنے والی آہیں، صدائیں، دعائیں، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، جو ربی تو کریم محبوب کریمی، صد شکر کے ہر دو ہستی کریم۔ اس نبی پہ کتنا درود پڑا جائے جسے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ اپنی امت سے محبت ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا عائشہ اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ سیون قصدن سارے گناہ معاف کر دے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ یہ سن کے اتنی خوش ہوئی کہ لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیا کر رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں خوش نہ ہو جاؤں، آپ نے کیسی عجیب و غریب مجھے دعا دے دی، یا رسول اللہ میری تو خوشی کی انتہا نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو دعا میں نے تجھے دیا میں صبح شام اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، وہ کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کاش اپنی نبی سے وفا تو کر لو۔ صرف دروشی سے وفا پوری نہیں ہوتی، سنت والا حلیہ بنانے سے بھی نہیں ہوتی، اتباع سنت سے بھی ہے۔ تینوں چیزیں ہیں،
میرے نبی والی شکل و صورت، میرے نبی والے اعمال، میرے نبی والا طریقہ، میرے نبی کی سنتیں اور میرے نبی پہ درود السلام۔ موضوع ایسا ہے کہ میں یہاں کوئی اور ریفرنس نہیں دینا چاہتا، سارے ہی جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ خدا را اپنی خوشیوں میں، شادیوں میں اپنے نبی کو گھر سے نہ نکالو۔ میرے نبی کا دل دکھتا ہے جب میرے نبی کی سنتیں ٹوٹتی ہیں۔ کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میدان محشر میں رسول اللہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو کہاں جائیں گے، کس کو جا کے سنائیں گے، کیا بنے گا؟ تو میری گزارش ہے کہ درود شریف کی ترتیب کو اپنائیں، کوشش کریں اپنے اعمال کو سنت پہ ڈالیں، اپنی زندگی کو سنت کی تصویر بنا لیں، رسول اللہ کا جھنڈا بن جائیں کہ اس جھنڈے کو بلند کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بن جائے کہ اس کو بلند کرنا ہے، اپنی اولادوں کو ایسا بنا لیں کہ دیکھنے والے کہ تو یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، ایک طرف تو میدان محشر میں ساری مخلوق رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہوگی کہ سفارش ہو جائے، وہ میرا نبی عزیز، میرا نبی کریم، میرا نبی محبت کرنے والا وفادار اس دن اپنے غلام مردوں اور عورتوں کو بھی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جنہوں نے اس دور میں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا، میرے آقا کی نگاہیں میدان محشر میں انہیں بھی تلاش کر رہی ہوں۔ اللہ کرے، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ میرے آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں۔